لوگوں کی زندگی میں پرائرٹیز ہوتی ہیں: کیریئر بلڈنگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کسی اعلیٰ مقام پہ دیکھنا۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو حج پہ بھیجنا۔ کچھ لوگ ساری زندگی سیونگ کرتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے۔ کچھ لوگ سوشلی ایکٹیو ہو کر لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مشن، ہر کسی کا اپنا اپنا ایم ہوتا ہے، لیکن ان محترمہ کا ایم کیا ہے؟ لوگوں کو زندگی میں ڈی گریڈ کرنا، ڈس رسپیکٹ کرنا، اور اس کے بعد مشن اکمپلش کا ٹائٹل لگا کے فخر محسوس کرنا کہ شاید میں تو کوئین الزبتھ بن گئی ہوں۔ السلام علیکم، ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آمین۔ آج کی ویڈیو موسٹ اویٹڈ، آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بہت انتظار تھا جن کے لیے ویڈیو بنی ہے۔ ہماری خواتین، بچیاں، لڑکیاں آج کل کی کچھ فیمیل بلاگرز کو اپنے لیے سورس آف انسپریشن، رول ماڈل سمجھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کو موٹیویشن ملتی ہے، پازیٹیو وائبز آتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ کیمرہ میں تو سب کچھ اچھا ہی دکھایا جاتا ہے، فلٹر کر کے، کراپ کر کے، فوٹو شاپ کر کے، لیکن کیمرہ کے پیچھے کیا ہے اس کو بھی ذرا دھیان میں رکھا کریں۔ وہ کس طرح بات کرتی ہیں، کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہیں، کس طرح کے ان کے ایکشنز ہیں، اس کو بھی دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے اور برے میں فرق بھی پتہ چلے۔ آسمہ حسیب آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے گلہ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اپنے ہر ولاگ میں، اپنی ہر ویڈیو میں ریپیٹیڈلی وہ ایک ہی بات کرتی ہیں کہ ریئیکشن چینل والوں نے ان کو بہت ٹینشن دی ہوئی ہے، ڈپریسڈ ہیں، ڈس ہارٹ کر دیا، ان کے چینل پہ بہت اثر پڑا، اس طرح کی باتیں۔ ریئیکشن چینل والوں نے ان کو اتنی پرابلم دی ہوئی ہے تو انہوں نے آ کے ایک ریئیکشن چینل کو سبسکرائب کیا، اور اس کا نام ہے جنگل کا قانون۔ میرے چینل کو انہوں نے سبسکرائب کیا اور یہ چیز میں نے اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کی۔ ظاہر ہے کوئی ایسے آ کے کسی چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا، کوئی وجہ ہوتی ہے تو سبسکرائب کرتا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا تھا تو یہ کوئی ایسی بے عزتی کی بات نہیں تھی، اور نہ کوئی ایسی بات تھی جس پہ آپ اتنا بھڑک اٹھتی۔ جس وقت میں نے یہ چیز اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کی، اس کے کچھ لمحے بعد، کچھ دیر بعد، آسمہ حسیب صاحبہ نے اپنی انسٹا سٹوریز میں، بلکہ سٹوریز نہیں تھی، وہ دیوان تھے جو پورے پورے چھاپ دیے، اس میں آ کر انہوں نے سب سے پہلا جو دیوان کا پہلا صفحہ تھا اس پہ آ کے یہ لکھا کہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو موبائل نہ دیا کریں، وہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھتے ہوئے فالتو چینلز کو سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ آپ کی بچی اتنی سمجھدار، اتنی انٹیلیجنٹ بچی کہ وہ یوٹیوب پہ گئی، شارٹس کھولے، دیکھا اور جا کے ڈائریکٹ جنگل کا قانون ہی سبسکرائب کر دیا۔ اتنا اگر یہ فالتو چینل تھا تو اس فالتو چینل کے بارے میں آپ نے اتنی لمبی لمبی سٹوریز کیوں لکھی میری بہن؟ اور اس کے بعد وہ تو بچی نے سبسکرائب کر دیا غلطی سے، جو انسٹاگرام پہ آپ نے میسج بھیجا، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے لگایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کی بچی نے انسٹاگرام کھولا اور وہاں جا کے چینل کو سرچ کیا، اور چینل سرچ کرنے کے بعد اس چینل پہ میسج بھیج دیا۔ یہ بھی آپ کی بیٹی نے کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ اتنی سمجھدار آپ کی بیٹی ہے، آئی ٹی میں تو وہ بہت آگے جائے گی، بلکہ چلی گئی ہے۔ تو اس کی انٹیلیجنس کے لیے سب سے پہلے تو تالیاں۔ اور آپ اپنے لائف سٹائل کانٹینٹ کو ختم کر کے نا بچوں کی گرومنگ پہ ولاگز بنانے شروع کر دیں کہ آپ بچوں کی ٹریننگ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ آئی ٹی میں اتنا آگے چلے جائیں۔ یوٹیوب کھول بھی لیں، پہلے تو اپنی ماؤں کے موبائل سے یوٹیوب بھی کھول لیں، شارٹس کھول لیں اور جا کے ڈائریکٹ ریئیکشن چینلز کو سبسکرائب کر دیں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ خیر جی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج کل یوٹیوب پہ ہر کوئی امی بنا ہوا ہے۔ تو یوٹیوب پہ ہر کوئی کہاں امی بنا ہوا ہے؟ یوٹیوب پہ تو امی صرف آپ بنی ہیں۔ کیسے بنی، کب بنی، کس سال میں بنی، کس ہاسپٹل میں بنی، ہاسپٹل کا بیڈ کون سا تھا، بندے کون تھے ساتھ، پانی کس نے دیا، سٹچز کتنے لگے، یہ سارا کچھ تو آپ نے دکھایا ہے۔ یوٹیوب پہ تو امی صرف آپ ہی بنی ہیں، 2 بچیوں کی، تو اور تو یوٹیوب پہ کوئی بھی امی نہیں بنا ہوا۔ تو اس لیے دوسروں کو کچھ کہنے کی بجائے انسان کو پہلے تھوڑا سا اپنا آپ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں اور کس پلیٹ فارم کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا جی کہ ریئیکشن چینلز والے اپنے چینل کا نام ہٹا کے ہمارے نام سے چینل کا نام رکھ لیں، مطلب ہمارے نام رکھ لیں اپنے چینلز کا۔ تو کیوں بھائی؟ شاہکار ایک ہی ہوتا ہے، ماسٹر پیس ایک ہی ہوتا ہے، ہم آپ کا نام سے کیوں اپنے چینل کا نام رکھیں؟ ہم اگر آپ کے نام سے اپنے چینل کا نام رکھیں گے تو لوگ ہمیں بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ہمارے چینلز کا اپنا نام ہی ٹھیک ہے اور آپ کے چینل کا آپ کا نام ہی ٹھیک ہے، کیونکہ آسمہ حسیب تو پھر اب ایک ہی ہو سکتی ہے نا، 2 تو نہیں ہو سکتی۔ پھر محترمہ نے یہ کہا
کہ ان خواتین کے پاس اپنی لائف میں تو کچھ دکھانے کے لیے ہوتا نہیں، تو یہ میری لائف جو ہے وہ کاپی کرتی ہیں. ہاؤ سویٹ، ہاؤ لولی. ہم آپ کی لائف کیوں کاپی کریں گے؟ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بچوں کو 3 دفعہ نہلائیں دن میں اور اس کو کاپی کریں. پھر ہم آپ کی لائف کاپی کریں کہ ہم باہر جا کے ان ہائیجینک کھانے روز کھائیں. ہم آپ کی لائف کیوں کاپی کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کی کیئر نہیں کرتے، گھر والوں کا کوئی ریگارڈ نہیں کرتے؟ ہم آپ کی لائف کیوں کاپی کریں کہ ہم جا کے اپنے بہن بھائیوں پہ چوری کے الزام لگائیں؟ ہم آپ کی لائف کیوں کاپی کریں کہ ہم اپنے ان لاس کے بارے میں آ کے غلط قسم کی اور ایل ورڈز یوز کریں؟ ہم آپ کی لائف کیوں کاپی کریں کہ ہم دکھائیں الماریوں میں سیم لگ گئی ہے اور فریج میں یہ پڑا ہوا ہے اور میں پلاسٹک کے جوتے بیٹھ کے دھو رہی ہوں اور اب میں بوائل چاول جو ہے وہ فریز کر رہی ہوں؟ ہم آپ کی لائف کیوں کاپی کریں؟ آپ کی اپنی لائف ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ. ہماری اپنی لائف ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے. کسی نے کسی کی زندگی کو کاپی کر کے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے کہا جی ایک کوئی خاتون ویڈیو بناتی ہیں اور ایک دوسری کوئی خاتون ہے جو کہ کپڑا بیچنے والی ہیں. مجھے اتنا، میں امپریس ہوئی ہوں جس طرح کہ آپ الفاظ استعمال کرتی ہیں اور آپ کی وکیبلری ہے اور آپ لفظوں کا چناؤ آپ کا بہت زبردست نہیں ہو گیا؟ کپڑا بیچنے والی. اب اگر وہ کپڑا بیچ رہی ہے یا برتن بیچ رہی ہے یا جوتے بیچ رہی ہے، ایٹ لیسٹ وہ اپنا 9 مہینے والا پیٹ تو نہیں دکھا رہی نا؟ وہ میل فوٹوگرافر سے فوٹو شوٹ تو نہیں کروا رہی؟ وہ اپنے ان لاس کی آ کے برائیاں تو نہیں کر رہی؟ وہ اپنی ساس کے بارے میں آ کے غلط باتیں تو نہیں کر رہی؟ کپڑے ہی بیچ رہی ہے نا، بیچنے دیں. وہ آ کے یہ تو نہیں بتا رہی نا کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا 3rd بیبی کا پلان کب ہے. وہ آ کے یہ تو نہیں بتا رہی نا کہ میری بھابھی جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہے اور میری جیٹھ کے بھی بچے نہیں ہیں، میری بھابھی کے بچے نہیں ہیں. بار بار ہر ولاگ میں اس چیز کو تو نہیں اٹھا رہی. وہ آ کے یہ تو نہیں بتا رہی نا کہ زنانہ امراض کیا ہوتے ہیں. کپڑے ہی بیچ رہی ہے. جو بھی کر رہی ہے کرنے دیں، آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ لیکن جس طرح کے الفاظ کا آپ استعمال کرتی ہیں، جس طرح کے آپ دوسروں کے لیے لفظ نکالتی ہیں، وہ تو بالکل آپ کا جو ہے نا مینٹل کیلیبر شو ہوتا ہے اس سے. اگر آپ کسی کو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کپڑا بیچنے والی ہے، یوٹیوب پہ کپڑا بیچنے والی، تو یوٹیوب کی تو پھر دائی بھی آسماں حسیبی ہیں. مڈ وائف جو ہوتی ہے، دائی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. پریگنینسی کے مسئلے، مس کیریج کے مسئلے، سٹیچز کے مسئلے، پشی کے مسئلے، سٹیچز کھل گئے مسئلے، سٹیچز کے بعد رکشے میں جھٹکا لگا اس کے مسئلے، اس کے بعد کمر کے مسئلے، زنانہ امراض، باقی سارے. یہ بھی تو یوٹیوب کی دائی آپ کو بھی تو کہا سا سکتا ہے. اگر آپ کسی کو کپڑا بیچنے والی کہہ رہی ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں تو پھر خود بھی حوصلہ رکھیں اس طرح کی چیزیں سننے کا. اور وہ کپڑا بیچ رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ 200 300 500 کی فضول قسم کی کریمز کو تو پروموٹ نہیں نا کر رہی، وہ تو نہیں بیچ رہی. آئل کی بوتلیں تو نہیں بیچ رہی نا. گندی قسم کی جو فیس پہ لگانے والی وائٹننگ کریمز ہیں یا گندی قسم کے جو آئلز ہیں اور شیمپوز ہیں وہ تو نہیں بیچ رہی، کپڑے ہی بیچ رہی ہیں نا. تو جو کر رہی ہیں وہ نہیں کرنے دیں. آپ کو اتنی کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ؟ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی. ہر انسان سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. آپ نے کہا کہ میں تمہارا چینل بند کروا دوں گی، تمہارا چینل اڑوا دوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، میں ایسے کروں گی، میں ویسے کروں گی. تو میری بہن، اگر میرا چینل اڑوا کے یا کسی اور کا چینل، کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر میرا چینل اڑوا کے بند کروا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف ایک سموتھ سیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، تو آپ میرا چینل بند کروا دیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. 250 بندہ بھی میرے چینل پہ نہیں ہے، 249 لوگ ہیں، تو کوئی بات نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا، میری زندگی نہیں رکے گی. مسئلہ تو ان لوگوں کو بنتا ہے، سوچنا تو ان کو چاہیے جن کے 87K سبسکرائبرز ہیں، جن کے 136K سبسکرائبرز ہیں. ان کو اپنے چینلز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے چینل تو چھوٹے چھوٹے چینل ہیں، کچھ ہیں ہی نہیں. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میرا چینل اڑوا کر، بند کروا کر آپ کو لگتا ہے کہ سکون آپ کو مل جائے گا تو پلیز بند کروا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے؟ میں بالکل بھی اس کے بعد بھی آپ کو بھولوں گی نہیں. پھر کہیں مل لیں گے ہم، اس چینل کے بند ہونے کے بعد بھی کہیں مل لیں گے. آپ نے کہا
کہ میرا یہ نام لیے بغیر میری سٹوریز پہنچ جائیں گی اور بیچاریوں کی ویڈیوز بن جائیں گی. تو بیچاریاں جو ہیں وہ ہم نہیں ہیں، بیچاری آپ ہیں. مجھے کبھی کبھی آپ کے اوپر ترس آتا ہے کہ آپ کے لیے تو ایک پازیٹیو چیز لگی تھی کہ آسماں حسیب نیوز سبسکرائبرز، آپ نے اس چیز کو کس طرح نیگیٹیولی لیا اور اس کے اوپر کس طرح پوری پوری سٹوریز لکھی، کس طرح اپنا آپ لوگوں کے سامنے شو کیا. بیچاری تو آپ ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وے میں کس نے بات کی ہے اور اس بات کو کس اینگل کے ساتھ کیا گیا ہے. بیچاری تو آپ ہیں جس نے فوراً سے پہلے آدھی رات کو سٹوریز لگا دی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، فلانی ایسی ہے فلانی ایسی ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں کچھ عورتیں ویسی ہیں. وہ جو آپ کی انسٹاگرام پہ فرینڈز بنی ہوئی ہیں اور یوٹیوب کی فرینڈز ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہی آپ کو یہ سب کچھ سکھاتی ہوں گی. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. یا اگر وہ نہیں سکھاتی تو پھر آپ کا ماشاء اللہ اپنا دماغ ہی بہت چلتا ہے کہ کسی کو آپ کپڑا بیچنے والی کہہ رہی ہیں، کسی کو آپ بیچاری کہہ رہی ہیں، کسی کو آپ کیا کہہ رہی ہیں. بائی دا وے، آپ خود کیا ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ دا وے یو ٹاک ٹو پیپل، دا وے یو ٹریٹ پیپل، اٹ سمپلی ڈیفائنز یو. اگلے بندے کا تو کچھ بھی نہیں جاتا. جس طرح انسان بولتا ہے وہ اپنا تعارف کروا کے جاتا ہے. اور ماشاء اللہ آپ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتی اپنا آپ دکھانے میں، اپنا آپ بتانے میں، اپنا آپ فلی جو اوپر سے نیچے تک دکھانے میں. ویسے تو شیشے کے سامنے آپ دکھائی دیتی ہیں، اپنے الفاظ سے بھی آپ مکمل اپنا جو ہے وہ تعارف کروا کے جاتی ہیں. کمنٹس کو لیا کریں، ٹیک دا کمنٹس. اگر آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم یا کوئی بھی کرٹیسزم نہیں لے سکتی، اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہی کہ لوگ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کو آڈینس فالو کر رہی ہے تو اس میں کس حد تک سچائی ہے اور میں نے اس سے کیا سیکھا، میں نے اپنے آپ کو کتنا امپروو کیا. آپ نے تو اپنے آپ کو ٹھانی دی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے. میرے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میں تو اس کو اٹھ کے ایسی باتیں سناؤں گی کہ سمجھ آ جائے گی اگلے لوگوں کو. لیکن ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ری ایکشن چینلز بند ہوں گے، نہ ویڈیوز بند ہوں گی. دس از بیسکلی دا اپ برنگنگ، دا گرومنگ، دا کیلیبر، دا مینٹل اپروچ جو آپ کی ہے اور آپ نے دکھایا، آپ نے اچھی طرح ہمیں دکھایا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک گریس ہوتی ہے، کہ انسان کی کوئی انٹیگریٹی ہوتی ہے، وہ کس طرح بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے. اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر مجھے تو لگتا ہے آپ ایسا سمجھتی ہیں شاید میں یوٹیوب کی نا کوئین الزبتھ بن گئی ہوں، ملکہ عالیہ ہوں میں. جس کو میرا دل چاہے گا میں چار باتیں سنا کے بیہودہ الفاظ منہ سے نکالوں گی اور میں اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گی. تو اب وہ زمانے چلے گئے ہیں کہ آپ کسی کو بیہودہ الفاظ بولیں گی اور آگے سے کوئی چپ بیٹھے گا. اگر آپ بول سکتی ہیں نا کسی کو اتنا سب کچھ تو پھر سننے کا بھی حوصلہ پیدا کریں. آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم اپنی مدر کے ساتھ رہتا ہے، اور جس مدر کا مینٹل لیول یہ ہو، جس کی الفاظ کا چناؤ اس قسم کا ہو، جو اس طرح کی منہ سے الفاظ نکال رہی ہو اور کر رہی ہو کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جن لوگوں کو آپ جانتی نہیں ہیں ان کے سامنے آپ کی ہیسیٹیشن کوئی نہیں ہے، آپ کی جھجک ساری ختم ہوئی ہوئی ہے. تو جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتی ہوں گی. اور یہ چیزیں ایک عورت، ایک ماں انکانشیسلی اپنے بچوں میں، اپنے کڈس میں انکلکیٹ کر رہی ہوتی ہے، انفکس کر رہی ہوتی ہے. آپ کے بچوں میں یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. پھر آئی ریئلی فیل پٹی ایٹ ٹائمس کہ کل کو آپ کی بچیاں آپ سے کیا سیکھ رہی ہیں، آپ انہیں کیا سکھا رہی ہیں. کپڑا بیچنے والی کسی کو کہہ رہی ہیں، کسی کو آپ کہہ رہی ہیں ڈاگ ہے، کسی کو آپ کہہ رہی ہیں بیچاریاں ہیں، کسی کو اٹھتی ہیں کوئی اور گندا لفظ کہتی ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی بھی ہدایت دے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، جو کہ امکانات تو نظر نہیں آ رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.